ناول سنہری دھوپ، جسے مریم نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکیں۔ وہ 3 دن کی دلہن چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بال کمر تک آئے ہوئے تھے۔ چہرے اور گردن پر لمبی کھرچیں تھیں جن سے رسنے والا خون وہیں جم کر کھرین کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے خیال سی آگے بڑھی اور منڈیر سے لگی جالی کے ساتھ آ رکی۔ اب نگاہ کے سامنے ہل چلے ہوئے کھیت تھے۔ ہوا اچانک تیز ہوئی تو سامنے شہر جانے والی تارکول کی سڑک پر گرد و غبار بگولوں کی صورت اڑتا نظر آنے لگا۔ گھر کی 4 دیواری کے باہر مویشی بندھے تھے۔ ہل چلے کھیت میں ایک آدمی بغل میں کپڑے کی پوٹلی دبائے بیج بو رہا تھا، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ایک قد اور شخص منڈیر پر کھڑا ہاتھ ہٹا کر بیج بوتے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ قد اور شخص اس چھت پر کھڑی دلہن کا شوہر تھا۔ لڑکی کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک دم اس کا دل بھر آیا اور ذہن پر جیسے کوئی حجان طاری ہو گیا۔ وہ ایک دم چیخی اور چیختی چلی گئی۔ منڈیر پر کھڑے آدمی نے قدرے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، کچھ دیر چھت پر کھڑی روتی لڑکی کو گھورا، پھر تیز تیز چلتا ہوا حویلی کی جانب آنے لگا اور حویلی میں داخل ہو کر دوڑتا ہوا لمحوں میں وہ آدمی چھت پر اس کے روبرو تھا۔ عبیر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں بولو۔ اس نے قریب آتے ہی اس کا بازو کوہنی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کیسا لہجہ تھا، کڑوا، بیزار اور سنگین۔ حالانکہ کبھی یہ لہجہ شہد ٹپکاتا تھا۔ زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی۔ نیچے چلو، اب اگر مجھے چھت پر نظر آئی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ جارحانہ انداز میں اسے دھکا دے کر سیڑھیوں کی جانب لاتے ہوئے وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی یا ملائمت نہیں تھی۔ اسامہ میری بات کا یقین کریں، آپ سے میری پہلی شادی ہے اور میں باعصمت ہوں۔ آپ کو… اس کے فولادی ہاتھ کے سناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بکواس بند رکھو اپنی، میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی ہے، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عبیر نے گنگ ہوتے ہوئے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے کھڑکی کھولی تو ہوا کا یک بستہ جھونکا اس کے بالوں کو چھوتا کمرے میں پھیل گیا۔ باہر ہر سو برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، سروقد درخت، سڑکوں کے سرمئی پن کو بھی برف کی سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ فضا میں خاموشی اور اداسی کا رنگ غالب تھا، یا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے آتش دان میں آگ روشن تھی، مگر اس کے اندر جیسے کوئی گلیشیئر جمع ہوا تھا۔ نیا ٹھکانہ، وہ نئے لوگ اور اس پر دھوکہ۔ وہ جتنا سوچتی اسی قدر مضطرب ہو جاتی تھی۔ گو کہ وہ اس دھوکے اور فریب کا کبھی حصہ نہیں بنی تھی، مگر ضمیر زندہ ہو تو اضطراب اپنوں کی بدعمالی پر بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ اس یکبستہ صبح کے اجالوں میں جیسے ایک دم سورج کی سنہری کرنیں ہر سو جگمگانے لگی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ٹریک سوٹ میں سڑک کنارے چلتے ہوئے اچانک گلاب کے کنج کے پاس رک گیا تھا۔ جھک کر گلاب کی آدھ کھلی کلی کو توڑتا ہوا وہ اس سارے ماحول میں ایک دم خوبصورت اضافے کا سبب بن گیا تھا۔ کچھ منظر بلا شبہ اپنے اندر طلسمی کشش رکھتے ہیں۔ وہ بھی بے خود اسی منظر میں کھو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھا۔ گلاب کی آدھ کھلی کلی ہمراہ لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ تب چونکی جب ہنسی کی آواز سنی۔ حیرانی سے پلٹنے پر سارا کو روبرو پا کے اس کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ بہت ہینڈسم ہے، ہاں نا؟ محترم یہاں کے مشہور بزنس مین ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا شکار یہی ہوگا۔ ساری معلومات لے چکی ہیں میم۔ سینے پر ہاتھ باندھے سارا بہت خوشی سے اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ عبیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ بلکہ انا نے تو اس پر اپنے حسن جہاں سوز کے دوڑے بھی ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ عبیر نے ہونٹ بینچ لیے اور کوشش کی کہ چہرے سے کچھ آہذ نہ ہونے پائے۔ کچھ کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اس نے نروٹھے پن کی انتہا کر دی۔ تبھی سارا کے چہرے پر توہین کے احساسات سے آگ بھڑک اٹھی۔ میم کا میسج ہے تمہارے لیے۔ اس پڑھائی کو اب ختم کرو اور دھندے میں ہاتھ بٹاؤ۔ آج کل ویسے بھی بڑا مندہ چل رہا ہے۔ یہ تیسرا ٹھکانہ بدل لیا ہے مگر کوئی شکار نہیں پھنسا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ عبیر نے کسی قدر ناگواری کا اظہار کیا۔ ہاں، تمہارا مسئلہ کیوں ہوگا؟
तुम तो बस ऐश करने दुनिया में आई हो, बिकाऊ माल तो हम हैं, है ना, पैसा बनाने की मशीन। सारा तनफ्फुर से बोलती चली गई, गोया इस गुनाह आलूद ज़िंदगी का एहसास से नदामत बनकर इन्हें भी कचकोले लगाता था। तो ना बनो मशीनें, किसने फोर्स किया है? जो कुछ कर रही हो अपनी मर्जी से करती हो। बगैर लगी पटी रखे अबीर ने इसे सुनाना शुरू की। सारा को तो जैसे आग लग गई। शट अप, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी इंसल्ट करने का, समझी? मैं भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हकीकत बहुत शर्मनाक है। अबीर के लहजे में ना सिर्फ तासुफ था बल्कि तज़हीक और हकारत भी थी। सारा इसे देखती रह गई। तुम भी कोई शरीफ सादी नहीं हो, इसी सिस्टम का हिस्सा हो। वो चीख पड़ी थी। अबीर का चेहरा धुआं धुआं होकर रह गया। यही बदनसीबी है मेरी, मगर याद रखना मैं तुम्हारी तरह इस गंदगी में नहीं रहूंगी। अबीर ने खुद पर सकून रखते हुए सारा को आग लगा दी थी। गुस्से में बेकाबू होती वो इस पर झपट पड़ी थी। अगले लम्हे दोनों गुत्थम गुत्था हो चुकी थी। इनकी चीखों की आवाज़ों पर दूसरे कमरे से मैम, आना और ऐना दौड़ती हुई वहां पहुंची थी। उन्हें एक दूसरे को नोचते और गालियां देते देखकर मैम को सही मायनों में धचका लगा था। उन्होंने ऐना और आना के साथ मिलकर बमुश्किल दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया। मैम आना और ऐना को इसे वहां से ले जाने का इशारा करके अबीर को घूरने लगी, जिसके बाल खुलकर बिखर चुके थे। चेहरा सुर्ख और आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है अबीर? इनका लहजा बेहद संगीनी लिए हुए था। अबीर ने महज इन्हें घूरने पर इक्तफा किया और बिखरे बालों को समेटकर बैंड में जकड़ने लगी। मैम को इसकी इस हरकत में सरासर अपनी तौहीन महसूस हुई थी। ये लड़की शुरू से ही अपने अंदाज़ो अतवार के बायस इन्हें हाइफ करती रही थी, तभी उन्होंने इसके लिए अपने मखसूस तरीक़ाकार को बदला था। अबीर जैसी सरकश घोड़ी को उन्होंने चाबुक से नहीं प्यार की थपकी से काबू किया था, मगर फिर भी इसके तेवर तीखे और अंदाज नखुवत से भरा हुआ रहता था। वो इनमें से किसी से भी घुली मिली नहीं थी। इसने हमेशा अपनी अलग दुनिया बसाई थी। वो पढ़ना चाहती थी, मैम ने पाबंदी नहीं लगाई, मगर आए दिन बदलने वाले ठिकानों की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही सही मगर इसकी ज़िद के आगे हार मान ली थी और इसे हॉस्टल में छोड़ा था। वो इन्हें हॉस्टल में नहीं आने देती थी। वो अपने हल्का अहबाब में इन्हें मिलवाने से क्यों गुरेज़ा थी वो जानती थी। इसका बस चलता तो शायद वो छुट्टियों में भी इनके पास ना आती। क्या पूछा है तुमसे अबीर? अब की मर्तबा उन्होंने इसे डांटा था। बेहतर होगा आप सारा से पूछ लें। गर्दन पर पड़ने वाली सारा की नाखनों की खराशों को दुपट्टे से सहलाते हुए इसने तलही से जवाब दिया, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहती हूँ। उन्होंने बरमी से जवाब दिया तो अबीर ने होंठ बींच लिए, जबकि वो हुनूस मुंतज़िर निगाहों से इसे तक रही थी। अबीर को ना चाहते हुए भी ज़ुबान खोलना पड़ी। इसके मुख्तसर तरीन जवाब पर उन्होंने पुरसोच अंदाज में हुनकारा भरा, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात को सुनकर आया? पढ़ाई छोड़ने पर या धंधे में हाथ बटाने पर? सवाल ऐसा था कि अबीर की गुलाबी रंगत कुछ और भी धक्कर अंगारा होने लगी। मैम आप जानती हैं मुझे आपका ये तरीक़ाकार पसंद नहीं है। वो बेहद बेबसी से बोली थी तो उन्होंने महज सर को असबात में जंबिश दी। फिर ये कि मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहती, इसे मेरी ज़िद समझे या फिर इल्तिजा। अब की बार इसका लहजा मज़ीद मजबूत और दो टोक था। उसके चेहरे पर ठहरी मैम की पुरसोच निगाहों में तफक्कुर भी उतर आया। इसके बावजूद कि ये माशरा तुम्हें तुम्हारी इस पाकी समेत कबूल नहीं करेगा, तुम पर इस घराने की औरत का लेबल लग चुका है। अबीर ना करे, मगर मैं मजबूरी में भी गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी। वो फिर इसी अंदाज से कह गई, फिर क्या करोगी? खुदकुशी? अब कि इनके लहजे में सिर्फ झंझलाहट नहीं थी, तंज भी था। मैम बेहतर होगा आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, खुदा बेहतर रास्ता निकालेगा। मैम कुछ देर इसे तकती रहीं, फिर खामोशी से उठकर चली गईं। मैम लुबना फरीदा बेगम वालदेन की ढेरों ढेर औलाद में इनका नंबर आखिरी था, और ऐसे बच्चे या तो बहुत ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं या फिर तवज्जो व मोहब्बत में भी इनका नंबर आखिर में ही आता है। इनके साथ दूसरा मामला हुआ था। जूते, कपड़े, यहाँ तक कि किताबें तक इन्हें हमेशा बड़े भाई बहनों की इस्तेमाल शुदा ही मिली थी। महदूद आमदनी में इतने बड़े कुंबे की कफालत और बेशुमार अखराजात, कोई एक भी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो दिल ने की हो और वो पूरी भी हो गई हो। ये मोहब्बत, तवज्जो में कमी और ख्वाहिशात की बेमायगी व तशनगी इनके अंदर कैसी बागी सोचें और ख्यालात जन्म दे चुकी हैं, वालदेन को अंदाज़ा ही ना हो सका, और वो ब्याह कर अगले घर सुधार गईं, जो वालदेन के घर से मुख्तलिफ हालात में हरगिज़ नहीं था।
وہاں بھی زندگی کا ڈھب ویسا ہی تھا جس سے چھٹکارے کی وہ ہمیشہ متلاشی رہی تھی، مگر چھٹکارا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے حالات کو خود اپنے بل بوتے پر بدلنے کی ٹھان لی۔ بغاوت تبدیلی کا سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوا کرتی ہے۔ خوبصورتی پاس تھی، ناز و ادا سے آراستہ حسن سچ سمجھ کر میدان میں اترا تو قدردانوں کی کمی نہ ہوئی۔ دنیا میں ایسے مردوں کی کمی نہیں جنہیں عورت اشارہ کرے تو قدموں میں لوٹنے اور شرافت کے جامے سے باہر آنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگوں کو اپنا وقت رنگین کرنا ہوتا ہے اور ان کی مٹھی اور جیب گرم ہو جاتی ہے۔ یہ مرد خاندان میں بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں بھی ملتے ہیں اور گلی محلے میں بھی پائے جاتے ہیں، جو وقت اور حالات کے مطابق سہولت سے مطلب نکالنا خوب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں گناہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے سسرالیوں میں پہلے چاہ منگوئیاں ہوئیں، پھر منہ پر کھل کر جھگڑے ہوئے، مگر شرمندہ ہونے والوں میں سے ہوتی تو یہ سب کرتی ہی کیوں؟ شوہر نے نام نہاد شرافت کا اظہار طلاق کی صورت میں کیا اور بچیوں کو بھی ماں کے سپرد کر دیا۔ فریدہ بیگم نے سسرال سے جو جمع پونجی سمیٹی وہ یہی 4 بیٹیاں تھیں، جو شکل و صورت میں انہی پر تھیں اور ان کے مستقبل اور عیش و عشرت کا بہترین ذریعہ تھیں۔ جب تک وہ خود جوان اور خوبصورت رہیں تب تک انہیں سراہنے والوں کی کمی نہیں رہی۔ انہی میں سے مسکین صورت آدمی سے نکاح کر کر انہوں نے اپنے اوپر سے طلاق یافتہ کا لیبل بھی اتار پھینکا اور معاشرے میں بظاہر عزت سے جینے لگی۔ بیٹیاں انہی کی طرح تھیں، طرح دار، حسین اور اداؤں کے ہتھیار سے لیس۔ راہ چلتوں کو بھی منٹوں میں اسیر کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ گو کہ ان کی تربیت ہی اس نہج پر ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر کا ماحول بھی یہی دیکھا تھا۔ بس یہ ایک عبیر تھی جس کے مزاج اور فطرت کی نیکی نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تبھی کچھ سالوں سے انہوں نے انداز بدل لیا تھا۔ مہذب اور خاندانی ہونے کا بحروب بھرا اور اپنی پشت پر چند طاقتور ہاتھوں کی شے پر بہت اطمینان سے اپنے کھیل کھیلنے لگی۔ امیر دولت مند لوگوں میں سے کسی نہ کسی بیٹی کا رشتہ طے کرتی، بیاہ ہوتا اور سمجھدار بیٹی موقع ملنے پر وہاں سے سب کچھ سمیٹ لاتی، اور پھر لٹنے والوں کو ان کا نشان تک بھی نہ مل پاتا۔ صرف یہی نہیں، جو شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں لڑکی کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتے تھے۔ یہ کام بہت رازداری سے کئی سالوں سے جاری تھے۔ جنہیں خبر تھی وہ اس راز کو افشا نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی وہ پھنسی بھی تو ان کے تعلقات کام آئے اور وہ صاف بچ نکلتی تھی۔ چھوٹی بی بی آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی جب ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں سی نمودار ہوئیں۔ تم جاؤ، آتی ہوں میں۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ الجھن زدہ متفکر سی بیٹھی رہی۔ کیوں بلوایا ہوگا میم نے؟ گو کہ ابھی اس کی چھٹیاں باقی تھیں، مگر وہ چند دن میں ہی یہاں کے ماحول سے گھبرا گئی تھی۔ بس نہ چلتا تھا اڑ کر واپس ہاسٹل پہنچ جائے۔ اس نے گیلے بال تولیے کی قید سے آزاد کیے، انہیں سلجھایا، پھر دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھتی ان کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ یس کم ان۔ اس کی دستک کی آواز میں میم کی مغرور سی آواز ابھری تھی۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معمولی تعلیم یافتہ غربت میں پل کر جوان ہونے والی وہی فریدہ ہے جو کبھی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اب تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ بیٹھو۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ جو سیل فون پر کسی سے بہت بے تکلفانہ گفتگو میں مصروف تھیں، الوداعی کلمات ادا کر کے اس کی سمت متوجہ ہوئی تھیں۔ آپ نے بلوایا تھا؟ گو کہ وہ اس کی سگی ماں تھی، مگر عبیر نے کبھی ان کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ واضح تھی۔ اسے ان کے انداز و اطوار سے ہی نہیں، ان کی گناہ آلود زندگی سے بھی نفرت تھی۔ وہ ان سے شاکی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی عاقبت تباہ کر ڈالی تھی۔ ایکچولی یہاں ایک فیملی نے ہمیں اپنے پوتے کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ تم آج شام کی اس تقریب کے لیے انا کے ساتھ جا کر اپنا پارٹی ویئر لے آؤ، مگر میں وہاں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو انٹرسٹڈ نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی کام کو کرنا ایک یکسر الگ بات۔ تم وہاں جا رہی ہو، اٹس مائی آرڈر، اوکے؟ اب وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ ان کے لہجے میں واضح حکم تھا۔ عبیر کچھ دیر ہونٹ بھینچے خاموش کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ انا کے ساتھ مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میم ایک طوفان اٹھائیں گی، مگر اس کے برعکس ان کی خاموشی پر اسے حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ حیرت اس وقت اضطراب اور شدید تعصف میں ڈھل گئی جب شام میں میم نے اس کا ڈریس لا کر اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے عبیر، اور سنو،
آج سے تمہاری پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم، تم ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو رہی ہو۔ سارا کی بات غلط نہیں ہے، میں نے تم سے یہ امتیازی سلوک کر کے تمہیں زیادہ سر چڑھا لیا ہے، بس بہت ہو چکے یہ لاڈ وغیرہ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ ایس پی دلبر چٹھا کو جانتی ہو، جو پچھلے ہفتے آئینہ کی برتھ ڈے پارٹی پر یہاں آیا تھا؟ تمہیں ایک نظر دیکھ کر ہی تم پر مر مٹا، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا، تو وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی ایک دم سے اس راستے پر ڈال دینا۔ میں نے تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ چنا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اب پھر اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں آج رات ہی چٹھا کو یہاں بلواؤں گی۔ ایک رات کے وہ مجھے کم از کم بھی 50,000 ہنس کے دے سکتا ہے، مگر میں یہ سودا صرف ایک رات کا نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے ابیر کے حواس سلب کر دیے تھے اور چہرہ بالکل فک کر ڈالا۔ نگاہ کے سامنے 60-65 سالہ دلبر چٹھا گھوم گیا، جس کی آنکھوں میں وحشت اور حباست تھی۔ ابیر سے چند منٹ اس کا سامنا محال ہوا تھا۔ بغاوت، سرکشی اور تنفر کے جذبات خوف کی چادر میں جا چھپے۔ اس کی جگہ لاچاری اور بے بسی نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو میم کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ گھاس اور پیڑ پودوں کو زردہ سفید روشنی نے بہت دل فریب اور خوبصورت تاثر عطا کیا تھا۔ دلکش خوشبوئیں ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پر کھانے کے ٹیبلز ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ وسیع رقبے پر پھیلا لان اور سفید سنگ مرمر کی شان سے سر اٹھائے خوبصورت رہائش کا اپنے مکینیوں کے اعلیٰ ذوق کی گماس تھی۔ لان کے سبزہ زار پر ہی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جو بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب گویا وہاں امڑ آیا تھا۔ وہ ایسی تقریبات کی مشتاق تھی نہ عادی۔ تبھی اس نے اپنے لیے وہ کونا منتخب کیا تھا جو قدرے الگ تھلگ تھا۔ لاتعداد برقی کمکموں کی روشنی وہاں تک آتے آتے اتنی مانت پڑ جاتی تھی کہ بہت کچھ واضح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس نے ماحول سے فرار کی خاطر ہی سر اٹھا کر آسمان کو اداس نظروں سے دیکھا، گویا اللہ سے اپنی ماں کے سلوک کی شکایت کر رہی ہو۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، تبھی نمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ آئینہ، سارا اور آنا ماحول میں پوری طرح سے رچی بسی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کا وہاں پہلے سے تعارف تھا، تبھی بے تکلفی سے گھوم پھر رہی تھی۔ ایسا نہ بھی ہوتا وہ تب بھی خود کو اجاگر کرنے اور اہمیت پانے کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ اوہ اچھا، تو آپ مسز باجوہ کی صاحبزادی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا آنا سے ہم کلام تھا۔ جواباً وہ تفخرانہ انداز میں ہنسی تو گویا فضا میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ ابیر نے چونک کر دیکھا اور کچھ پل کو منجمد ہو گئی تھی۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر گلابوں کے کنج کے پاس جھکے دیکھا تھا، اور جس کے متعلق سارا نے اپنے ارادے بتلا کر اسے خواص باختہ کر دیا تھا۔ وہ آج اس روز سے بھی زیادہ شاندار اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ ملک صاحب؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہوں، ڈیشنگ ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور انا جواب میں آہستگی سے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر سماعتوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ اس نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا تھا۔ آگے پیش آنے والی صورتحال اسے ابھی سے بے چین کر رہی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ آج آپ کو ایک خاص ہستی سے ملوانا تھا، مائی ینگر سسٹر ابیر کمال حسن۔ انا اس کے ہمراہ ابیر کے پاس چلی آئی تھی۔ ابیر کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا فطری غلبہ چھایا ہوا تھا، جس میں بے بسی کے ساتھ کنفیوژن بھی واضح تھی۔ ان سب رنگوں نے مل کر ہی اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو انوکھا اور دل نشین سا نکھار بخش دیا تھا۔ اسامہ ملک نے نیم تاریکی میں مومی شمع کی مانند جگمگاتی اس وحشت زدہ ہرنی کی طرح نظر آتی لڑکی کو بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ابیر، یہ اسامہ ملک ہیں، ملک صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، بزنس ٹائکون ہیں جناب۔ انا اٹھلا کر تعارف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ ابیر اس خصوصی تعارف کے پیچھے چھپے پروگرام کی آلودگی اور پیچیدگی کے ساتھ مکروہ ارادوں کو جانتی تھی۔ تبھی نہ نگاہ اٹھائی تھی نہ سر، اور یوں ہی ہونٹ کچلتی رہی تھی، اور اسامہ ملک کی آنکھوں میں اس گریزہ و کنفیوز لڑکی کے لیے دلچسپی اور پسندگی کا انداز بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ انا کی ریئل سسٹر ہیں؟ اسامہ ملک کی نگاہیں اس کی اٹھتی گرتی پلکوں پر جم گئی تھیں۔ انا اسے اسامہ کے پاس چھوڑ کر خود کسی بہانے سے وہاں سے سرک گئی تھی، اور اب ابیر کی گویا جان پر بن آئی تھی۔ ان نگاہوں کی ورفتگی نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔
اس کے لیے دیے انداز اور جواب کے باوجود اسامہ ملک اس سے گفتگو میں مصروف رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی وہ جتنا کترائی، جتنا بچی، اسامہ ملک کی نگاہوں نے اسے ہر جگہ کھوجا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اس کا تعارف بالخصوص اپنے والدین سے کروایا تھا۔ وہ جتنی مضطرب اور جذبر ہوتی رہی تھی، آئینہ وغیرہ اسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ان کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اسامہ ملک ایک تگڑا شکار تھا اور آرام سے پھنسنے کو از خود تیار بھی۔ یہ تھی سنہری دھوپ کی پہلی ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔